ایک شہر تھا جس کا نام سدوم تھا۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے کافی سارے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے۔ اس ماحول میں ابلیس لعین نمودار ہوا کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو، یعنی برا کام کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو خوب سمجھایا اور اس برے کام سے منع کیا، مگر یہ لوگ باز نہ آئے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اپنی اس بری حرکت سے باز نہ آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ اے واقعہ تیرے نشان، اے واہیا تیرے نشان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام ہے قیامت کی نشانیاں۔ آج پھر ایک نشانی لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے اس کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک واقعہ میں آپ کو بیان کرتا چلوں۔ ملک شام کا ایک صوبہ حمص ہے جس کا ایک شہر تھا جس کا نام سدوم تھا۔ اس شہر میں ایک قوم آباد تھی جس کی تعلیم و تربیت اور ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط بن ہاران علی نبینا علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ 5 شہر تھے جس میں سب سے بڑا شہر سدوم نام کا تھا۔ ان شہروں کی آبادی تقریباً 4 لاکھ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سورہ براءت میں مؤتفقات کے نام سے یاد فرمایا ہے۔ اس وقت ان شہر کی بستیاں نہایت سرسبز و شاداب تھیں۔ وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل بکثرت ہوا کرتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے کافی سارے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بوجھ اٹھانا پڑتا تھا۔ اسی لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد و رفت سے بہت ہی زیادہ تنگ آ چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس ماحول میں ابلیس لعین ایک بوڑھے یعنی کمزور نحیف البدن آدمی کی صورت میں نمودار ہوا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ ان کی آمد و رفت سے نجات چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو، یعنی برا کام کرو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور آہستہ آہستہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی بن گئے کہ آنے والے ہر مسافر سے یہ برا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علی نبینا علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس برے فعل سے بہت زیادہ منع کیا، سمجھایا، بتایا یہ سخت گناہ ہے اور بے حیائی والا کام ہے، مگر حضرت لوط علیہ السلام کے اس اصلاحی وعظ کو سن کر ان کی قوم نے نہایت بے باکی اور انتہائی بے حیائی کے ساتھ کہہ دیا کہ یہ تو پاکیزگی چاہتے ہیں، اسی لیے ان کو اس بستی سے نکال دیا جائے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اپنی اس بری حرکت سے باز نہ آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ آسمان سے اتر آئے۔ پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان مہمانوں کو دیکھ کر قوم کے لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو خوب سمجھایا، منایا، بجھایا اور اس برے کام سے منع کیا، مگر یہ لوگ باز نہ آئے۔ تو آپ علی نبینا علیہ السلام اپنے مہمانوں کے سامنے غمگین ہو گئے، شرمندہ ہونے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم لوگ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں۔ لہٰذا آپ ایسا کریں کہ آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے قبل اس بستی سے دور نکل جائیں اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ پھر کیا ہونا تھا ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا۔ سب سے پہلے ان کے مکانات گرے، پھر وہ خود اوندے منہ زمین پر گرے اور یہ خوبصورت آبادیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ پھر ان لوگوں پر ناظرین پتھروں کی بارش برسی اور پتھروں کی بارش اس زور سے برسی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے، ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں
اور عجیب بات یہ ہے ناظرین کہ جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے تھے وہ کنکریوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے، اللہ اکبر، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہونے والا ہے۔ تفسیر ساوی میں ایک قول نقل کیا جاتا ہے کہ جب قوم پر عذاب نازل ہوا تو حضرت لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی نے آوازیں سن کر پیچھے دیکھا اور کہا ہائے میری قوم، اس کی سزا میں اسے بھی ایک پتھر آ کر لگا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین یہ بات بھی روایتوں میں ملتی ہے کہ اس قوم کا ایک تاجر مکہ مکرمہ میں تجارت کے لیے آیا ہوا تھا، اس کے نام کا پتھر وہیں پہنچ گیا، جی ہاں اس کے نام کا پتھر مکہ مکرمہ میں پہنچ گیا، مگر فرشتوں نے یہ کہہ کر روک دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حرم ہے، یہاں پر عذاب نازل نہ کیا جائے۔ چنانچہ 40 دن یہ پتھر حرم پاک کے باہر زمین و آسمان کے درمیان معلق رہا، لٹکا رہا، یہاں تک کہ وہ شخص تجارت سے فارغ ہو کر جیسے ہی مکہ معظمہ سے باہر نکلا تو وہ پتھر اسے جا لگا، اس کی موت ہو گئی۔ ناظرین سلسلہ قیامت کی نشانیوں کے چوتھے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے ساتھ شامل ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قذف۔ قذف کے کئی سارے مطالب ہوتے ہیں، کئی سارے مفہوم ہوتے ہیں، لیکن جب قیامت کی نشانیوں کے لیے قذف بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پتھروں کی بارش۔ ناظرین اس ایپیسوڈ میں یہ پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح حضرت لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی، اسی طرح اس امت میں بھی ہوگا، جی ہاں اس امت میں بھی ہوگا، مگر اس امت پر جو ہوگا وہ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح ان امتوں پر ہوا کہ ساری کی ساری قوم ہلاک کر دی گئی، ساری کی ساری جو ہیں وہ بستیاں تباہ کر دی گئیں، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت سے عام عذاب کو اٹھا لیا ہے، یعنی ایک ساتھ پوری قوم ہلاک کر دی جائے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ خاص لوگ خاص حالات میں ان پر پتھر برسائے جائیں گے، اور جو لوگ گناہوں کے مرتکب ہوئے، جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، صرف وہی لوگ اس عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، فرمایا گیا کہ اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی اور ایک مقررہ مدت نہ ہوتی تو ضرور عذاب انہیں لپٹ جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ ارشاد فرمایا گیا کہ اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی، کون سی بات؟ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت عذاب میں قیامت تک کے لیے تاخیر کر دی جائے گی، اور سابقہ امتوں کی طرح جڑ سے اکھاڑ دینے والا عذاب ان پر نازل نہیں کیا جائے گا، اور قیامت کے دن ان کے عذاب کی ایک مقررہ مدت نہ ہوتی تو ضرور عذاب انہیں دنیا ہی میں لپٹ جاتا۔ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوا کہ تاجدار رسالت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے جو لوگ آپ کو جھٹلائیں گے، آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، ان پر دنیا میں ویسا عذاب نہیں آئے گا جیسا پچھلی امتوں میں جھٹلانے والوں پر نازل کیا گیا، کہ ان کی تمام بستیاں ہلاک کر دی گئیں، تباہ و برباد کر دی گئیں، ان میں سے کوئی زندہ نہ بچے، ایسا عذاب نہیں ہوگا۔ اچھا ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ مفسرین نے اس کی چند وجوہات بیان فرمائی ہیں، جی ہاں تفسیر کی کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ان جھٹلانے والوں میں بعض منکرین ایمان لے آئیں گے، اسی لیے ان پر ویسا عذاب نازل نہیں ہوگا جیسا پچھلی امتوں پر نازل کیا گیا تھا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی مصلحت پوشیدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ مالک و مولا ہے، جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے اپنے فضل سے عذاب سے محفوظ رکھے۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بے شک اللہ کے علم میں تھا کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اکرام کی وجہ سے ان کی امت سے عذاب عام کو مؤخر فرما دے گا، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو اس امت پر بھی ویسا عذاب نازل ہوتا جیسا سابقہ امتوں میں نازل ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ عذاب مؤخر کرنے کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے کہ جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے وہ توبہ کر لے، اور جو اپنے گناہوں پر قائم رہنا چاہتا ہے اس کی حجت ختم ہو جائے، اس پر دلیل قائم ہو جائے۔ لہٰذا ہر عقل مند کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی نصیحتوں سے نصیحت حاصل کرے اور قادر و حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے، اس کی بارگاہ میں سر جھکانے کی بھرپور کوشش کرے۔ اس ساری ڈیٹیل کا خلاصہ یہ ہے کہ اس امت میں بھی قذف یعنی پتھروں کی بارش ہوگی، مگر وہ اس طرح نہیں ہوگی جیسے ساری کی ساری امت ہلاک کر دی جائے، سب کو تباہ و برباد کر دیا جائے، بلکہ مخصوص لوگوں پر، مخصوص جگہوں میں، مخصوص اوقات میں
وہی لوگ نقصان میں آئیں گے کہ جن کی وجہ سے عذاب اترا ہے۔ اس امت پر قذف ہونے کا ذکر حدیث پاک میں بھی ملتا ہے۔ چنانچہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جب 15 خصلتیں اپنا لے تو ان پر آفتیں، مصیبتیں، بلائیں نازل ہوں گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ 15 برائیاں کون سی ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب غنیمت کے مال کو دولت سمجھا جائے، امانت کو غنیمت اور زکوٰۃ کو قرض سمجھا جانے لگے، شوہر اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے، اپنے دوست سے اچھا سلوک کرے اور اپنے باپ پر ظلم کرے۔ اللہ اکبر۔ مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں، قوم کا ذلیل ترین شخص اس کا سردار بن جائے، آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے، شراب نوشی کی جائے، جھوٹی گواہی دی جائے، ریشم پہنا جائے، گانے والی عورتیں اور آلات موسیقی یعنی میوزک کے آلات رکھے جائیں۔ اس امت کے پچھلے یعنی بدبخت لوگ اگلے لوگوں پر یعنی نیک اور صالح لوگوں پر لعنت بھیجیں گے۔ تو اس وقت جب یہ وقت آ جائے تو فرمایا گیا کہ اس وقت سرخ آندھی، زمین میں دھسنے اور چہرے بدلنے کا انتظار کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی کے متعلق ایک اور روایت میں ہے کہ جب ایسا زمانہ آئے گا تو اس وقت میری امت آندھی اور شکلیں بگڑ جانے اور زمین میں دھس جانے اور قذف یعنی پتھروں کی بارش ان جیسی نشانیوں کا انتظار کرے۔ گویا ایک ہار ہے جس کا دھاگا کاٹ دیا گیا ہے، اس کے موتی ایک ایک کر کے مسلسل گر رہے ہیں۔ یہی سچویشن ہو جائے گی۔ یوں ہی ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے انس، لوگ مختلف شہر آباد کریں گے، ان میں سے ایک شہر ہے جسے بصرہ کہا جاتا ہے، تو اگر تم وہاں سے گزرو، اس میں جاؤ تو وہاں کی خاری زمین سے، وہاں کے مقام کلا سے اور وہاں کے باغات، بازار، وہاں کے امیروں کے دروازوں سے بچنا، کیونکہ وہاں زمین میں دھسنا اور پتھروں کا برسنا اور زلزلے ہوں گے، اور ایسی قوم ہوگی جو رات گزارے گی اور بندر اور سور بن کر صبح کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، ان واقعات کے بارے میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ واقعات قرب قیامت میں ہوں گے۔ ناظرین، ایک اور روایت ملتی ہے کہ جس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ فرمایا گیا کہ امت کے آخری زمانے میں خسف و قذف ہوگا۔ یہ روایات اور ان سے پہلی والی روایات سے یہ نتیجہ نکلا کہ قیامت کے قریب ہی واقعات ہوں گے۔ اسی لیے علماء اکرام نے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بیان کی ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی کہ امت پر جب تک قذف نہیں ہوگا، یعنی پتھر نہیں برسائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہماری نسلوں کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ان عذابات سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ ہمارے اس ایپیسوڈ کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ایک نشانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور وہ نشانی ہوگی مسخ، یعنی شکلوں کا بدل جانا، صورتوں کا بدل جانا۔ وہ کیسے ہوگا، اس کا قیامت سے کیا تعلق ہے، انشاءاللہ جانیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے واقعہ تیرے نشان، اے واہیہ